محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا
إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سامعین محترم، ساریاں تعریفاں صرف اللہ وحدہ لا شریک واسطے ہی نے، جڑا اللہ اپنی ذات اندر، صفات اندر، اسماء اندر، اختیار اندر، اقتدار اندر ازل تو تنہا ہے اور ابد تک تنہا رہے گا. اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے کرو رہا درود و سلام تو بعد. حقوق العباد دے عنوان تے خطبات جمعہ چل رہے سن. اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا میں گزشتہ جمعہ اندر اعلان کیتا سی کہ اگلا جمعہ باب دی شان تے پڑھایا جائے گا، لیکن میں سمجھنا کہ اگر ایک کوئی خطبہ جمعہ اندر والدین نو اکٹھا ہی بیان کر لیا جائے تے وقت بھی بچ جائے، مقصد بھی حل ہو جائے. اس واسطے میں انشاءاللہ آئیتا خطبہ جمعہ والدین دی شان، انہاں دی عزت، انہاں دی عظمت تے پڑھاواں. ساتھی بزرگ بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، آمین دل دی گہرائی تو کہہ دیو. اللہ حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ جو سنیے جو سنائیے منو اور تانوں سانو ساریاں نوں عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. والدین کوئی شک نہیں انسان دا بہت بڑا سرمایہ ہے. اس بات دی سمجھ انسان نوں ادوں ہوندی ہے جدوں والدین اس دنیا فانی تو کوچ کر جاندے ہیں. لوگوں، اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے نبی نے والدین دا بڑا مقام دسی ہے، بڑی عزت دسی ہے، بڑی رفعت دسی ہے. اور صحابہ کرام نے اللہ دے پیغمبر دے اس دسے ہوئے طریقے دے مطابق عمل کر کے دکھایا. سلف صالحین نے، تابعین نے، ائمہ مجتہدین نے اپنی والدہ نو اس طرح پروٹوکول دیتا ہے، اللہ دی قسم ہے دنیا دی بڑی تو بڑی گدی دا او پروٹوکول نہیں جڑا کہ ماں دا یا باپ دا ہے. اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا، اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ایک باری دعا کی تھی. اللہ پوچھیا، اللہ میرا قیامت والے دن جنت اندر میرا گوانڈی کون ہوئے گا، میرا پڑوسی کون ہوئے گا؟
اللہ نے نبی موسیٰ فلانے مقام تے ٹر جاؤ، اس مقام تے تانوں جنت دا تہاڈا گوانڈی تہاڈا پڑوسی مل جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس مقام تے پہنچے تے کی ویکھدے نے، ایک بوڑھی جی اماں اکھاں تو تقریباً نابینا ہو چکی ہے، او دے کول او دے ایک بیٹا بیٹھا ہے، شوربے اندر بڑکیاں پگھلا رہی ہے، پگھلا کے او تے پگو کے اپنی والدہ دے منہ چ پوندا ہے، تے ماں منہ وچوں کوئی الفاظ بول دی ہے تے بیٹا کن قریب کر کے غور نال سندا ہے تے سنن تو بعد مسکرا پیندا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام آندے نے یار تیری والدہ کی بول دی ہے؟ اندر آن والیا میری ماں دے منہ جدوں میرا ہاتھا لکما پیندا ہے، میری ماں اللہ کولوں ایک ہی دعا کر دی ہے، اللہ میرے پتر نو جنت اندر نبی موسیٰ دا گوان نصیب فرما۔ تے کہندا کی ہے میں ہاسے اس واسطے پہنا کہ کتھے نبی موسیٰ تے کتھے مینوں کس طرح نبی موسیٰ دا گوان مل سکتا ہے؟ موسیٰ آندے نے یار یہ گل نہ کر، اللہ نے تیری ماں دی دعا قبول کر کے تینوں میرا پڑوس نصیب کر چھڑیا ہے۔ لوگوں جس طرح میں اگے بھی ایک باری بیان کیتا ہے، حضرت سیدنا امام بخاری رحمہ اللہ چھوٹے سن، اکھاں دی بینائی تو محروم سن، ماں نے اپنی پیشانی اپنے مالک حقیقی دے سامنے جھکائی، اللہ میں تے اپنے بیٹے نو دین دا دائی بنانا سی، اللہ تو تے اکھاں تو نابینا دے چھڑیا ہے، میں سجدے چوں نہیں اٹھنا جب تک تو میرے بیٹے دی بینائی واپس نہیں لوٹا چھڑتا۔ اے سجدے اندر روئی جا رہی ہے تے روندیاں دی آنکھ لگ گئی، خواب اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملے، اندے نے بی بی اٹھ بیدار ہو، اپنے بیٹے ول ویکھ، اللہ نے تیری دعا قبول کر کے او دی بینائی نو لوٹا چھڑیا ہے۔ اس واسطے والدین دی عزت کرو، والدین دا اکرام کرو، انہاں دی توقیر کرو، انشاءاللہ الرحمن بڑی مفصل اور جامع گفتگو ہوئے گی۔ نوجوانوں میں چاہنا اپنے دل و دماغ دیاں تختیاں تے نقش کر لو، میں چاہنا اپنے موبائل فون دی ریکارڈنگ آن کر لو، میں چاہنا آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک اگر کسی ایک دی زندگی اندر انقلاب برپا کر دے، اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہہ رہا تیری دنیا جس دنیا اندر آزمائشاں اندر مبتلا رہنا ہے اللہ جنت بنا چھڑے گا۔ اب میں اپنی گفتگو تا باقاعدہ آغاز کرنا چاہ رہی ہوں۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دے کلام مقدس کی آیت نازل ہوئی، اللہ اعلان کر رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا الفاظ دیکھنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا جناح الذل من الرحمة
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اے میرے پیارے پیغمبر اعلان کر دو تیرے رب نے فیصلہ کر چھڑیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ عبادتاں اللہ دیاں کرنیاں نے، والدین نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ کیسا اچھا سلوک کرنا ہے؟ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ۔ لہذ پورا خطبہ جمعہ درود اندر غفلت نہیں آنی چاہیے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ عمرہ، جیڑا بندہ چوندا ہے اللہ دی عمر اندر اضافہ کر چھڑے، جیڑا بندہ چوندا ہے اللہ دی عمر اندر برکت دے چھڑے، وَيَزَادُ فِي رِزْقِهِ، جیڑا بندہ چوندا ہے اللہ دے رزق اندر اضافہ کر چھڑے۔ انہوں چاہیدہ ہے اپنے والدین نال اچھا سلوک کرے، محبت نال زندگی بسر کرے، اپنے والدین نال محبت کرے، اپنے والدین دی عزت کرے۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے کائنات یو لوگوں، میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ اپنے والدین نو راضی رکھیا کر، اپنے والدین نو ناراض نہ کریا کر۔ اللہ دے پیغمبر پھر کی ہوئے گا؟ میرے نبی نے فرمایا اللہ تیرے والدین دی رضا چ راضی ہوندا ہے، اللہ تیرے والدین دی ناراضگی چ ناراض ہو جاندا ہے۔ اے کائنات یو لوگوں، والدین کیسی عظیم ہستی نے، اللہ اعلان کر رہے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي، اللہ دا قرآن کہہ رہی ہے اسی انسان نو نصیحت کیتی ہے بوالدیہ احسانا، اپنے والدین نال اچھا نہیں بولنا، اپنے والدین نو اکھا پاڑ پاڑ کے نہیں بیکنا، اپنے والدین نال گستاخی نہیں کرنی، اپنے آپ نو والدین تو شیار نہیں سمجھنا، اپنے آپ نو والدین تو عظیم نہیں سمجھنا، اپنے آپ نو والدین تو اچھا نہیں سمجھنا، اپنے آپ نو والدین تو حقیر سمجھنا ہے، گھٹیا سمجھنا ہے۔ اللہ اندے نے وَوَصَّيْنَا اج تھوڑا ایسا آ گیا پتر جوان ہو رہا ہوندا ہے تے باپ آکھنا پتر یہ کم نہ کری، ابا تینوں کی پتہ دور بدل چکی ہے، میرا پیو پاگل ہے، ماضی دیاں گلاں کرتا ہے، کیڑے دور دیاں گلاں کر کے بیٹھے ہو لوگو۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کروڑوں درود و سلام ایسے پیغمبر دے جن نے ہر چیز دا لحاظ سکھایا ہے، اپنی بیوی نو کس طرح رکھنا ہے، ماں باپ نو کس طرح رکھنا ہے، اولاد نو کس طرح رکھنا ہے، شوہر نہ کی سلوک کرنا ہے، ہمسائے نہ کی سلوک کرنا ہے، اپنے ملازم نہ کی سلوک کرنا ہے۔ آمنہ دے لال کو لے کے بندہ آیا، میرے نبی دا صحابی ہے، ادھے نالے دا بڑھڑا باپ ہے، بوڑھا باپ دے نالے، اللہ دے پیغمبر نے فرمایا اے میرے صحابی اے بندہ کون ہے؟ معجم الاوسط دی روایت بیان کر رہے ہیں۔ آمنہ دے لال دی بیوی اما عائشہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر نے پوچھیا اے نوجوانوں بڑی بہترین نصیحت میرے نبی دی۔ آمنہ دے لال نے پوچھیا اے نوجوان اے تیرے نال بزرگ کون ہے؟ اندے اللہ دے پیغمبر میرا باپ ہے، میرے ابا جی
والی نے آمنہ دے لال نے 4 نصیحتاں فرمائیاں. فرمایا لا تمشی امامہ، اپنے باپ دے اگے اگے نہ چلیا کر، پیچھے پیچھے چلیا کر. اے نوجوانوں، آمنہ دے لال نے فرمایا، موجم الاوسط دی صحیح روایت بیان کر رہے ہیں، میرے نبی نے فرمایا لا تمشی امامہ، اپنے باپ تو اگے اگے نہ چلیا کر، پیچھے پیچھے چلیا کر. کی مانا باپ نو عزت دیا کر. اور لوگوں اپنے ابا جی تو اگے نہ چلیا کرو. لا تمشی امامہ، اپنے باپ تو اگے اگے نہ چلیا کر. ولا تکن تو قبلہ، اے میرے سیابی اگر کسی محفل تے بیٹھنا ہوئے تیرے ابا جی تیرے نال ہون، اپنے باپ تو پہلے نہ بیٹھیا کر، پہلے ابا جی نو بٹھایا کر، بعد وچ بیٹھیا کر. میرے نبی نے فرمایا ولا تدعو باسمہ، اپنے باپ نو نام لے کے نہ بلایا کر، کنیت نال نہ بلایا کر. کوئی نام نہیں بلکہ پیغمبر نے فرمایا اپنے باپ نو پکارے یا ابادی یا ابادی، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان، اے میرے ابا جان. اللہ دے قرآن دی بھی یہی نصیحت ہے، پیغمبر دی بھی یہی نصیحت ہے. آمنہ دے لال نے فرمایا اے میرے سیابی ولا تسبوا لہ، اپنے باپ نو گالی نہ کڈیا کر. 4 نصیحتاں پیغمبر نے فرمایا. اپنے باپ تو اگے نہیں چلنا، اپنے باپ تو پہلے نہیں بیٹھنا، اپنے باپ دا نام نہیں لینا، اپنے باپ نو گالی نہیں دینی. اور نوجوانوں غور کرنا، اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے والدین نو جنت دے دروازے آکھیا ہے. آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ دے لال نے فرمایا من اصبح مطیعا فی والدی اصبح لہ بابا فی الجنہ. جیڑا بندہ رات نو سو جائے صبح بیدار ہوئے، اس حال اندر بیدار ہوندا ہے. آمنہ دے لال نے فرمایا اس حال اندر بیدار ہوندا ہے، اپنے والدین دی اطاعت کردا ہے، انہاں دی بات اگے خاموش ہو جاندا ہے، انہاں ول اکھاں اٹھا کے نہیں ویکھدا، اپنے باپ دا حیا کردا ہے، اپنی والدہ دا احترام کردا ہے. آمنہ دے لال نے فرمایا اس وہ بیدار ہوندا ہے، اللہ دے واسطے جنت دے 2 دروازے کھول چھڑدا ہے. آقا فرماندے نے اگر انہاں وچوں ادا باپ یا ماں دوواں چ ایک بندہ اللہ نو پیارا ہو جائے، ایک زندہ ہے، انہاں دی اطاعت اندر سبو کردا ہے، اللہ دے واسطے جنت دا ایک دروازہ کھول چھڑدا ہے. اور نوجوانوں آمنہ دے لال نے فرمایا جڑا بندہ رات نو سو جائے اپنے والدین دا نافرمان ہے، رات نو سو جائے اپنے والدین دا گستاخ ہے، رات نو سو جائے اپنے والدین دی بدتمیزی نال پیش ہوندا ہے، رات نو سو جائے اپنے والدین دی اطاعت نہیں کردا، فرما برداری نہیں کردا. آمنہ دے لال نے فرمایا اگر صبح بیدار ہوئے اللہ دے واسطے جہنم دے 2 دروازے کھول چھڑدا ہے. اگر دوواں چوں ایک ہوئے اللہ دے واسطے جہنم دا ایک دروازہ کھول چھڑدا ہے. او کائنات جو لوگ دی غور کریا کرو، والدین کیسی عظیم ہستیاں نے. اب میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں حضرت سیدنا ایاس بن معاویہ رحمت اللہ تعالی علیہ، انہاں دی والدہ دا انتقال ہو گیا، پریشان ہو گئے، رو رہے نے، اکھاں جو انجو جاری نے. لوگاں نے پوچھیا حضرت جی صبر کرو، تحمل کرو، اپنے آنسو روکو، رونے کیوں بھیجے؟ اگوں جواب دیندے نے کانا لی بابانی مفتوحان الی الجنہ، میرے جنت دے 2 دروازے کھلے سن، 2 دروازے کھلے سن. اندے نے اج میرا جنت دا ایک دروازہ بند ہو چکی ہے. اوہ نوجوانوں اگر تیرا باپ زندہ ہے، ماں زندہ نہیں، اس جنت دے دروازے دا چوکیدار بن جا. اگر تیری والدہ حیات ہے، باپ اللہ نو پیارا ہو چکی ہے، اس جنت دے دروازے دا چوکیدار بن جا. اور میں
بیان کرنا چاہ رہی ہوں آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہی کو کرنی ہے انہی کو پڑھنی بھی ہے نوجوانوں جنہی کے باپ نال گستاخی کرو گے تو اولاد تو انہا اوہی سلوک کرے گی میں نہیں کہہ رہا آقا دا فرمان ہے موجم الاوسط دی روایت بیان کر رہا آمینہ دے لال نے فرمایا میرے صحابہ اپنے والدین نال اچھا سلوک کریا کرو بروا آباکم تبرکم ابناکم تسی اپنے والدین نال اچھا سلوک کرے گے اللہ تو انہوں ایسی اولاد عطا کر چھڑے گا جی تو نال بہت اچھا سلوک کرے گی اے جنہی کو کرنی ہے اونی کو پڑھنی ہے اے کدی نہیں ہویا کہ بوٹا امرود لا کے بندہ ہاتھ اٹھا کر اور دعا کرے اللہ یہ امب لا دے لوگوں نہیں جو بویا وہی کٹنا ہے اور میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستدرک حاکم دی روایت میں نبی نے فرمایا اسنانی یعجلہم اللہ فی الدنیا البغی و حقوق الوالدین آقا فرماندے نے اگر تو نماز نہیں پڑھدا تینوں قیامت نوں اللہ سزا دے گا اگر سود کھانا ہے قیامت نوں سزا مل جائے گی بے شمار معاملات اللہ دیاں بغاوتاں کرنا ہے تینوں سزا قیامت نوں مل جائے گی لیکن میرے نبی نے فرمایا دو کم ایسے نے اگر انسان کر رہا ہوئے اللہ اے دی سزا دنیا تے ہی دے چھڑتا ہے آخرت اندر تے وکھری سزا ہے میرے نبی نے فرمایا دوواں چو ایک بندہ ہوئے جڑا اپنے والدین نال بدتمیزی نہ پیش ہوتا ہے فرمایا والدین دے نافرمان نو اللہ دنیا تے ہی عبرت دا نشان بنا چھڑتا ہے اور لوگوں اپنے والدین کی عزت کرو اپنے والدین کا احترام کرو آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آئے نا صحیح بخاری دی روایت اللہ پیغمبر ای العمل احب الی اللہ اللہ نو سب تو زیادہ محبوب عمل کہہ رہا ہے آقا فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا نماز نو وقت تے ادا کریا کر پھر ثم ای سونیا پھر کہہ رہا ہے آمینہ دے لال نے فرمایا بر الوالدین اپنے والدین نال اچھا سلوک کریا کر اللہ نو عمل بڑا پیارا لگتا ہے اللہ نو عمل بڑا محبوب ہے اللہ نو عمل بڑا عزیز ہے آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کائنات دیو لوگو سید ترغیب دی روایت بیان کر رہی ہاں اپنے والدین اکھاں دکھان والے نوجوانا باپ ادھر توڑ دے ادھر نکل جاندہ ہے باپ ہوڑ کم کہندہ ہے یہ ہوڑ پاسے ٹوڑ جاندہ ہے انہوں شعور ہی نہیں پتہ ہی نہیں یار باپ شخصیت کی ہے نوجوانوں اللہ تے او دے رسول تو بعد کسی دا مقام تے والدین دا اور میں بیان کرا اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا اندر ملعونن او بندہ لعنتی ہے ملعونن او تے اللہ دی لعنت ہے ملعونن او تے پیغمبر دی لعنت فرشتیاں دی لعنت لعنتی ہو انسان ملعونن من اکا والدی جن نے ایک باری اپنے والدین دی نافرمانی کی تھی ایک باری نافرمانی کی تھی وہ لعنتی ہے کی معنی اللہ دی رحمت تو محروم ہو چکی ہے کی معنی قیامت تو پیغمبر دی شفاعت تو محروم ہو سکتا ہے کی معنی اللہ دی نظر رحمت تو محروم کر دیتا گیا ہے ملعون من اکا والدی جن نے والدین دی نافرمانی کی تھی آقا نے اس بندے نو لان دیا کیا ہے سید ترغیب دی روایت بیان کی تھی اور میں سلسلہ حدیث سیاح دی روایت بیان کرنا چاہ رہی ہوں آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی دی بی بی اماں دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آنگی نے میں نا خواب ویکھیا میں خواب ویکھیا تے خواب اندر میں کی ویکھنی ہاں میں جنت دی اندر اور جنت دی اندر منو کسے بندے دی قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے
قرآن پڑھن دی یار بڑا مقام ہے، خدا دی قسم ہے، بڑا شان ہے۔ اگر بلال زمین تے چلے تے جنت آہٹ محسوس ہوئے، بڑا مقام ہے۔ ایتھے ایک سیابی زمین تے قرآن پڑھ رہا ہے، ایدی جنت دی ایدی آواز جنت دی اندر آ رہی ہے۔ آندھی نے میں پوچھ ہی لیا اے بندہ کون ہے؟ جواب ملیا اے حارث بن نعمان ہے، حارث بن نعمان ہے۔ آندھی نے میں اللہ دے پیغمبر نے پوچھیا، اللہ دے پیغمبر میں خواب آیا ہے تے میں جنت دے اندر کی دیکھنی ہاں کہ جنت دے اندر قرآن دی تلاوت دی آواز آ رہی ہے۔ میں پوچھیا کون ہے؟ آندھے نے حارث بن نعمان ہے۔ تے سونیا وجہ کی ہے؟ آمنہ دے لال نے فرمایا کذالک البر کذالک البر کذالک البر، جیڑا بندہ اپنے والدین نہ اچھا سلوک کر دے اللہ اس طرح انہوں اجر دیندہ ہے۔ آمنہ دے لال نے فرمایا کانا حارث بن نعمان ابر الناس بے امہی، ساریاں لوگاں وچوں اپنی ماں نال بہترین سلوک کرنے والا، ساریاں لوگاں وچوں اپنی ماں نال بہترین سلوک کرنے والے حارث بن نعمان۔ اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ثلاثتن، تین قسم دے بندے ایسے نے لا یقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ انہاں دی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا، انہاں دا صدقہ قبول نہیں کرتا، انہاں دا قیام قبول نہیں کرتا۔ سونیا کیڑے بندے نے؟ آمنہ دے لال نے فرمایا انہاں دے ایک او بندہ ہے جنہاں اپنے والدین دا نافرمان ہے، اللہ دیاں نمازاں قبول نہیں کرتا، ایدے روزے قبول نہیں کرتا، ایدے خیرات قبول نہیں کرتا، راتاں دے قیام قبول نہیں کرتا۔ لوگوں اپنے والدین دی عزت کرو، والدین دا احترام کرو۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ، درود اندر غفلت آ گئی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر نے ایک باری میں نبی دے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حج دا موقع ہے، مکہ المکرمہ اندر موجود نے، ایک قافلہ آیا تے قافلہ روک کے پوچھتے نے تواڈے قافلے اندر کوئی اویس نام دا بندہ ہے گا؟ آکھے نہیں، گاں ٹر جاؤ۔ دوسرا قافلہ آیا، پوچھا کہ بندہ ہے گا اویس نام دا؟ آکے نہیں ہے گا، تسی بھی ٹر جاؤ۔ تیسرا بندہ آیا، قافلہ آیا، پوچھا کہ تواڈے اندر اویس نام دا بندہ ہے گا؟ جی موجود ہے، میں ملنا چاہ رہی ہوں، باہر آ گئے۔ حضرت عمر نے کچھ علامتیں پوچھیاں تو پوچھن تو بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم دی روایت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اویس کرنے نو آکھیا میرے واسطے اللہ کو بخشے دی دعا کر دیو، میرے واسطے بخشے دی دعا کر دیو۔ وجہ کی سی کہ نے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا سی اویس اپنی ماں دا ایسا خدمت گزار ہے، اپنی ماں دا ایسا فرما بردار ہے، اپنی ماں دی اس انداز نال فرما برداری کرتا ہے، اللہ نے او دی ادا اتنی پسند ہے، اللہ نے مستجاب الدعوات بنا چھڈیا ہے۔ اگر چاہتے ہو نا دعاواں قبول ہون تے والدین دی عزت کریا کر، اگر چاہنا ہے دعاواں قبول ہون اپنے والدین دا احترام کریا کر۔ اب میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں اللہ دے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک کائنات دیو لوگوں، میں نبی نے فرمایا صحیح بخاری دی روایت، تین بندے غار اندر گئے، پھنس گئے، اتنے ایک پتھر آ گیا، غار دا منہ بند ہو گیا، تینوں نے سمجھ لیا ہن زندگی تو چھٹکارا نہیں مل سکتا۔ ایک نے مشورہ دیتا ایک کام کرو، ہر بندہ اپنا اپنا کوئی ایک نیک عمل جہاں انہیں واقعی رب دی رضا واسطے کیتا ہے انہیں ایک عمل اللہ دے سامنے پیش کرے، اللہ نجات دے دے گا۔ آقا اندے نے ہر بندے نے اپنا نیک عمل پیش کیتا، وہ اندر ایک بندہ وہ بھی سی جہاں اندر اللہ میں اپنے والدین دا فرما بردار سی، اپنے والدین دا خدمت گزار سی۔ اللہ ایک دن میں بکریاں چرا کے واپس آیا، میں لیٹ ہو گیا، تاخیر ہو گئی، میری والدہ میرے ابا جان بھوکے ہی سو گئے۔ اللہ میں گھر آیا، میں دودھ چویا،
چون تو بعد میں پیالہ ہاتھ پھڑی ہے، ہاتھ پھڑ کے میرے بچے رو رہے نے، میرے غلام بھکھے نے، میری اہلیہ بیٹھی ہے، اللہ میں کسی دی پرواہ نہیں کی تھی۔ میں وہ پیالہ لے کے اپنے والدین دے سرانے کھڑا ہو گیا، عرشاں والیا ساری رات اپنی والدہ نے میں ڈسٹرب نہیں کیتا، اٹھایا نہیں، نیند نہیں خراب کی تھی۔ اللہ میں پیالہ پڑھ کے کھڑا رہا تے کھڑے کھڑے صبح ہو گئی۔ صبح میری والدہ دیا کھلی، آندھی ہے پتر ہے تو ایویں کھڑا رہی ہے، تو پیالہ تو منہ پیا ہی چڑھتا، تو کھڑا رہی ہے۔ اللہ میں اے عمل صرف تیری خیر تیری خوشنودی واسطے کیتا ہے، اگر تینوں میرا عمل قبول ہے اللہ پتھر ہٹا دے۔ ہر بندے نے اپنی بات پیش کی تھی، انہیں بھی پیش کی تھی، پتھر ہٹ گیا۔ وہ کائنات جو لوگوں والدین کیسے عزت دی جگہ دے رہے ہیں، اور میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے کول ایک بندہ آیا، اے حج واسی آیا مکہ المکرمہ، اس بندے نے اپنی والدہ نو اپنے کندھیاں تے سوار کیتا ہے، سوار کر کے الفاظ کی بول رہا ہے، انی لہا بیر المزل، انی لہا بیر المزل، حالانکہ تاجر گزارے، حالانکہ عبادت گزارے، اللہ دا ولی ہے، انہیں اپنی والدہ نو کندھیاں تے بٹھایا ہے۔ عبداللہ ابن عمر فرماندے نے اے یمن تو آیا ہے، انہیں اپنے کندھیاں تے اپنی والدہ نو بٹھایا ہے، بٹھا کے الفاظ بول رہا ہے، انی لہا بیر المزل، میں اپنی والدہ دی ایک ذلیل ترین سواریاں، کٹیا ترین سواریاں، انہیں اپنی ماں نو کیسا مقام دیتا ہے، کیسی عزت دیتی ہے۔ وہ کائنات دیو لوگوں والدین کی چیز نے سنن ابو داؤد دی روایت، آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابیہ سونیا، والدین دی وفات تو بعد والدین نال حسن سلوک کس طرح ہو سکتا ہے؟ اللہ دے پیغمبر والدین دنیا تو ٹر گئے نے، انہاں دا حسن سلوک کس طرح ہو سکتا ہے؟ آقا نے انہاں واسطے دعا کریا کر، انہاں واسطے دعا کریا کر۔ میرے نبی نے فرمایا والاستغفار لہما، انہاں واسطے اللہ کولوں بخشش منگیا کر۔ فرمایا میرے سیابی انہاں دیاں وصیتاں پوریاں کریا کر، اے میرے سیابی اپنے والدین دے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کریا کر، حسن سلوک کریا کر۔ اگلی بات میں نبی نے فرمائی وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا، اے میرے سیابی اپنے والدین دے دوستاں یاراں دی عزت کریا کر، احترام کریا کر، اپنے والدین دے دوستاں یاراں دا احترام کریا کر۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ اندر عبداللہ ابن عمر نے ایک عرابی نو ویکھیا، اے بدو جیا بندہ ہے، عرابی جیا بندہ ہے، پنڈو جیا بندہ ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے اس عرابی نو ویکھیا، عرابی نو ویکھ عبداللہ ابن عمر نے اپنے سر تو اپنی پگڑی اتاری، پگڑی اتار کے اس عرابی بابے دے سر تے رکھ چڑھی۔ پگڑی رکھن تو بعد انہاں نو اپنی سواری تے سوار کر لیا۔ لوکی پوچھدے نے عبداللہ ابن عمر تسی تے اللہ دے ولی انسان جے، بڑے جلیل القدر سیابی جے، اپنے پگڑی کیوں انہوں دے رہے ہو؟ اگر تسی انہوں چھوٹی موٹی کوئی چیز دے دیندے اے پھر بھی خوش ہو جاندہ۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نانا لوگوں ایسے الفاظ نہ بولنا، میں دی عزت اس واسطے کر رہی ہوں، اے دی تکریم اس واسطے کر رہی ہوں، پاویں عرابی ہے، پاویں بدو ہے، پاویں پنڈو ہے، اے دی عزت میں اس واسطے کر رہی ہوں کیونکہ میرے ابا جی دا یار ہے، میرے ابا جی دا یار سی، اس واسطے میں دی عزت کر رہی ہوں۔ وہ کائنات دیو لوگوں والدین نال کیسا حسن سلوک اب میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں۔ حضرت سیدنا ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے آئے نا، مدینے تے حضرت عبداللہ ابن عمر مدینے سن، پتہ لگا کہ ابو بردہ آئے نے
تے عبداللہ ابن عمر بڑا دور سفر کر کے نا ملن واسطے آئے تے مل کے آندے نے کیا تمہیں پتہ ہے کہ میں تمہیں اتنا دوروں ملن واسطے کیوں آیا؟ آندے نے کیوں آئے ہو؟ فرماندے نے آمنہ دے لال نے فرمایا سی من احبا این یصل اباؤ فی قبرہی، جیڑا بندہ چن دے او دا باپ قبر اندر ہے، اس دے باوجود اپنے باپ نال اچھائی کرے، اپنے باپ نال اچھا سلوک کرے، انہوں چاہیے اپنے باپ دے یاراں دا حیا کرے، اپنے باپ دے رشتہ داراں دا حیا کرے۔ اور کائنات دے لوگوں، والدین کون نے؟ والدین دی عزت و تکریم کیسی ہے؟ اور میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ۔ سعید بن مسیب کہندے نے البارو بوالدی لا یموت میتۃ السوء، اے نوجوانوں اگر چاہندے ہو موت پیاری آ جائے، اگر چاہندے ہو سجدے اندر پیاتے موت آ جائے، اگر چاہندے ہیں قرآن مقدس دی تلاوت اندر موت آ جائے، اگر چاہندے ہیں اللہ بری موت تو بچا لوے، سیدنا سعید بن مسیب رحمت اللہ تعالی علیہ اندن البارو بوالدی لا یموت میتۃ السوء، اپنے والدین اچھا سلوک کرنے والا بندہ اللہ اتنا خوش ہوندا ہے، اللہ اینوں بری موت مرن ہی نہیں دیتا۔ اے بری موت مردا اے لوگوں والدین دی عزت کرو، والدین دا احترام کرو۔ کنی عزت کرنی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس آخو رضی اللہ تعالی، اے بولو رضی اللہ تعالی عنہ، جمعہ دا احترام عزت مرور رکھ دے ہوئے ہیں، میں سواس سے بلوانا تاکہ توجہ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آندے سن اپنے والدین دا اتنا احترام کرو کدی اپنی ماں یا باپ دے سامنے کپڑے بھی نہ چاڑو، اپنے والدین دے سامنے کپڑے بھی نہ چاڑیا کر۔ اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا موقف ہے۔ اے لوگوں والدین دی عزت کرو، والدین دا احترام کرو۔ آمنہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی نے کیسی پیاری تربیت کی تھی اپنے صحابہ کرام دی، وہ کائنات دے لوگوں میں بیان کرنا چاہ رہا۔ آمنہ دے لال نے کیسی پیاری تربیت کی تھی ہے۔ ابن عمر حضرت عمر بن زر رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا بیٹا انتقال کر چکیا ہے، جوان بیٹا اللہ نو پیارا ہو چکی ہے، لوگی تعزیت کرنے واسطے آئے۔ اے نوجوانوں جسے کے لے جاؤ اپنے والدین دی کیویں عزت کرنی ہے، کس طرح احترام کرنا ہے۔ حضرت عمر بن زر رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دا جوان بیٹا اللہ نو پیارا ہو گیا۔ لوگاں نے پوچھیا اپنے بیٹے دیاں خوبیاں بیان کرو، اپنے بیٹے دیاں خوبیاں بیان کر دینے۔ آندے نے کانا ما مشا مائیا نہارا کتو اللہ کانا خلفی، میرا بیٹا اگر دن دے ٹائم میرے نال ہوندا، میرے اگے اگے چلدا، میرے پیچھے پیچھے چلدا، اگر دن دے ٹائم میرے نال ہوندا، خلفی میرے پیچھے پیچھے چلدا، اگر میرا بیٹا رات دی تاریکی اندر میرے نال ہوندا، میرے اگے اگے چلدا، کدے میرے باپ نو کوئی چیز نقصان نہ پہنچا دے۔ او کائنات دے لوگوں والدین دی عزت کر، والدین دا احترام کریا کر۔ میں نبی دا ایک اور امتی اللہ دا ولی ہے، او کالا کعب ان اللہ لا یوجل ہلاک العبد اذا کانا کل والدی، اللہ ایسے بندے نو جلدی ہلاک کر چھڑتا ہے جڑا بندہ اپنے والدین دا نافرمان ہے۔ کیویں؟ کاروبار بڑے ڈسٹرب نے، مسائل بڑے نے، پریشانیاں بڑیاں نے، گھر اندر لڑائی نہیں مکدی، جھگڑا ہی نہیں مکدا، بیٹی بیمار ہے، بیٹا بیمار ہے، بیوی بیمار ہے، خود بیمار ہے، مسائل بڑے نے، پریشانیاں بڑیاں نے۔ اے لوگوں اپنے والدین دی عزت کرو، احترام کرو۔ میں خطاب سن رہا سا مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی حافظہ اللہ، اللہ دے ولی نے اس دور دے، میں انہوں نے خطاب سن رہا سا، فرماندے نے ہوئے گل سنو، اگر کوئی دعا قبول کروانی ہوئے نا تے کڈی بھی کیوں نہ دعا ہوئے،
اپنی والدہ دی جتی پھڑ کے اپنے سر تے رکھ کے رب کو دعا کرو، اللہ ساریاں ہی دعاواں قبول کر لوے گا۔ فرماندے نے میرے کو یہ دلیل نہ منگیا جے، میرے دل دی آواز ہے اندرے میں گل بیان کرتی جو میں اندر تے ایک بندہ بڑا بیمار سی، کوڑی دا مریض سی، ڈاکٹر نے آکھیا تو بچنا پوچھنا کوئی نہیں، جننے کو دن اگنے گزار لے بس ان اس طرح ہی رہے گا، تیرا کوئی علاج نہیں۔ ڈاکٹر نے جواب دے چھڑیا، انہوں میری بات پہنچی، رات نو تہجد دے ٹائم اٹھ دے، انہیں جتی اپنی ماں دی پھڑی اپنے سر تے رکھی، اللہ کو دعا کیتی، آندے نے اج بھی وہ بندہ زندہ ہے، جا کے دیکھ لو اللہ نے صحت یاب کر چھڑیا ہوئے۔ اے لوگوں والدین دی عزت و توقیر کریا کرو، اور میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں اللہ دے پیغمبر دے صحابہ دے نزدیک یہ بات مشہور سی، جڑا بندہ اپنے والدین واسطے دعا نہیں کردا اللہ دی زندگی جینا دشوار کر چھڑتا ہے۔ اپنے والدین دی عزت کر، والدین دا احترام کر۔ آمین لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی نے فرمایا اے کائنات دے لوگوں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نو ایک وجہ ایک بندے تے رشک آیا، بندہ دیکھیا بڑی اچھی حالت ہے، بڑا بہترین رہ رہا ہے، اللہ ایک کون بندہ ہے، اس اندر کیڑیاں خوبیاں نے؟ اللہ نے موسیٰ لا یحسد الناس علی ما آتاہم اللہ من فضل، جو اللہ نے لوکاں نو مال دیتا ہوئے یہ لوکاں نال حسد نہیں کردا۔ دوسری خوبی نبی موسیٰ اپنے والدین دی نافرمانی نہیں کردا۔ تیسری خوبی نبی موسیٰ چولی نہیں کردا۔ اور لوگوں اپنے والدین دی عزت کر، احترام کرو نوجوانوں کو نہ سمال فرمانا۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن حسین سید جنہوں نے زین العابدین کہندے نے، علی بن حسین نام ہے، حضرت حسین دے بیٹے نے، انہوں زین العابدین کیا جاندہ ہے۔ اپنی والدہ نال بیٹھ کے کھانا نہیں سن کھاندے، اس ڈر نال کتے اے نہ ہوئے کہ میں لکمہ اپنی ماں تو پہلے منہ چھپا لواں۔ انہا احترام، ان عزت اپنے والدین دی کر دے۔ اے لوگوں، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہ دور دراز دا سفر کیتا ہے، دور دراز دا، تے واپس آئے نا گھر اپنے، بڑی دوروں آئے نے، تے اس دور دے سفر دا بھی آئی دے سفر دا موازنہ نہیں، گھوڑیاں اتے ہیں یا پیدل یا کھچر اتے، گدیاں اوپر سفر کیتا ہے دور دراز دا، اپنے گھر آئے، داخل ہوئے، اسی گھر داخل ہو جائیے نا، اپنی والدہ نظر انداز کری دے، بیوی نو لے کے بچیاں نو لے کے اپنے کمرے اندر داخل ہو جائی دے، والدہ نظر انداز کر دی دیئے، ایتھے کی ہے اپنے گھر داخل ہوئے، کی ویکھدے نے میری ماں کھڑی نماز پڑھ رہی ہے، میری ماں کھڑی نماز پڑھ رہی ہے۔ حضرت سیدنا سفیان بن عیینہ لوگوں بیٹھے نہیں جب تک ماں نے نماز مکمل نہیں کر لی، کہ میری ماں کھڑی ہوئے میں بیٹھا ہوا تو ہی نہ ہو جائے۔ کیویں والدین دا احترام کرنا، عزت و توقیر کرنی ہے؟ اللہ نے جی میں اعلان کیتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ 40 سَنَةً۔ اللہ دی ایک ولیہ گزری ہے، حضرت سیدنا ام مسار رحمت اللہ تعالی علیہ، اپنے بیٹے نو پانی لین واسطے بھیجیا، اے بیٹا پانی لین جاندا ہے، اوے نوجوانوں ذرا توجہ نہ سمال فرمانا، ارضیانی امی تسی سامان منگایا، اے پیاز میں جا رہا جے، امی تسی کم آکھیا پہلے میں فلانا کم کر لواں بعد وچ کر لواں گا، امی تینوں کی پتہ دوڑ کتنے پہنچ چکی ہے، امی تینوں کی پتہ معاشرہ کس نہے تے جا رہی ہے، اپنی والدہ نو حقیر
سمجھنا ہے، اپنی والدہ نو گھٹیا سمجھنا ہے، اپنی والدہ نو کمتر سمجھنا ہے، اپنی ماں دی حکم عدولی کرنا ہے، اپنی والدہ دا نافرمان ہو گیا، والد دا نافرمان ہو گیا ہے۔ اتے ماں نے آخیا بیٹا پانی پلا دے، بیٹا پانی لین واسطے چلا جاندا ہے، اے واپس آیا والدہ سو جاندی ہے۔ میں الفاظ پڑھ رہا سا کتاب اندر، فبات بالشربتی عند راسیہ حتی اصبح، ساری رات پانی دا پیالہ لے گئے، اپنی والدہ دے سرانے کھڑے ہو گئے حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ اذا نام والدین دی عزت و احترام ہے۔ اب میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں حضرت سیدنا محمد بن باشر بن عثمان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور لوگوں اگر والدہ رک جائے تو رک جایا اگر والدہ ٹورے تے ٹور پیا اگر معاملہ کتنا ہی ضروری ہوئے اپنی والدہ نو مطمئن کریا اج نوجوان ماں پیو نو نہیں پوچھتے۔ میں نا ایک میرے اپنے بہت ملنے والے نے بلکہ رشتے دار ہی نے، انہاں بلایا منڈا بڑا تنگ کر رہا ہے، میں ٹریننگ اوپر جانا تے ماں بیمار ہے، گھر دے بڑے پریشان ہیں، حالات بڑے خراب نے، گھر کھان نو کوئی چیز نہیں۔ والدہ آندی ہے میں خودکشی کر لا گئی، میں نے آج چھال مار دا گئی، آندہ ہے ماں مرنا تے مر جا، میں جانا ہی جانا ہے۔ اور لوگوں نوعیت ہوئے ایسی کہ جتنے نکلنا واجب ہوئے۔ یاد رکھو میں پہلے بھی اعلان کر چکی ہوں، جہاد کرنا فرض واحد تا کم نہیں، جہاد حدیث سے الفاظ نے تحت رعیت قوم ہی، قوم دے چندے تھلے جہاد ہوندا ہے۔ حکمران اعلان کر دیں جہاد دا وقت آ چکی ہے، پوری قوم نو پھر نکلنا چاہیے، پھر کوئی اور حکم نہیں۔ لیکن اگر حکمرانہ دا چندہ سر تے نہ ہوئے، تحت رعیت قوم ہی نہ ہوئے، ہر بندہ اپنی تنظیم، ہر بندہ اپنے چندے دے جہاد کر رہی ہے، اور لوگوں پیغمبر دا فرمان ایک ہی ہے، صحابی کہندا ہے میں اپنے گھروں باہر نکلنا چاہ رہی ہاں سا، اردت الخروج، میں گھروں باہر نکلنا چاہ رہی ہاں سا، فمنعتنی امی، اے تابعین نے اللہ دے ولی نے آندے نے میری ماں نے منوں منع کرتا ہے، اے پتر تو باہر نہیں جانا، تو باہر نہیں جانا۔ آندے نے میں نہیں گیا، اپنی والدہ دی گل منی، اللہ نے میرے معاملات اندر برکت دے چھٹی۔ اپنی والدین دا احترام کرو۔ اور میں بیان کرنا چاہ رہی ہوں لوگوں، حضرت سیدنا محمد بن منقدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ گھر آئے۔ اب دیکھو نوجوانوں، اولاد دی والدین کی حیثیت کنی ہے۔ گھر آئے، گھر آگے نا اپنا منہ زمین تے رکھیا اس طرح تے رکھ کے نا اپنی والدہ نو کہندے نے امی جی میرے ایتھے اپنا پیر رکھو، ایتھے اپنا پیر رکھو۔ ماں نے پیر رکھیا، اپنے آپ نو آندے نے مخاطب کر کے اوے گل سن، اپنی ماں اگوں کدے نہ بولنی، تیری والدہ اگے تیری اینی اوقات ہے بس۔ پانے تو وقت دا ولی ہے، پانے تو تہجد گزار ہے، پانے تو شب بیدار ہے، لیکن تیری والدہ کے تیری اتنی حیثیت ہے۔ وہ کہے نا جو لوگوں والدین دا کس طرح احترام کرنا ہے۔ حضرت سیدنا سید بن عمر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اور نوجوانوں ذرا ان الفاظ سے غور کرنا، آندے نے بات اخی عمر یصلی، میرے پڑھانے رات اس عالم اندر گزاری، ساری رات اللہ دے سامنے گر گڑا رہا ہے، ساری رات تہجد پڑھ رہا ہے، ساری رات اپنی پیشانی اللہ دے سامنے جھکا رہا ہے، ساری رات اللہ دی عبادت اندر۔ کانا اخی یصلی، بات اخی یصلی عمر، میرے پڑا عمر نے ساری رات اللہ دی عبادت کی تھی، تے میں ساری رات اپنے والدہ دے قدم دباندا رہا، پیر دباندا رہا۔ حضرت سیدنا سید بن عامر کہندے نے اگر منوں کوئی بندہ آکے او یار اپنے پڑھا دی رات والی، قیام والی، عبادت والی رات تو لے لے، اپنے پڑھا نو اے وما دے قدم دبان والی رات انہوں دے دے، آندے نے میں کدے پسند نہیں کرتا۔ وجہ کی ہے حضرت سید بن عامر فرماندے نے ساری رات قیام کرن تو افضل ہے اپنی ماں دے قدم دبائے جان،
اپنی ماں دے قدم دبائے جان ساری رات اللہ دے سامنے گریا ساریا کرن تو افضل ہے وہ کائنات دیو لوگو آمینہ دے لال حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبی نے فرمایا سی من شکر اللہ ولم یشکر والدی لم یقبل منہ جیڑا بندہ اللہ دا شکریہ ادا کرتا ہے تے اپنے والدین دا شکریہ ادا نہیں کرتا اللہ او دا شکریہ قبول ہی نہیں کرتا اور نوجوانوں حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی فرموندے نے اندے نے اوحا اللہ الہ موسیٰ یا موسیٰ وکر والدی کا من وکر والدی مدد لہو فی عمری فوہبت لہو ولدن یبرہو اللہ نے نبی موسیٰ والوی کی تھی اے نبی موسیٰ اپنے والدین دی عزت کریا کر کس طرح عزت کرنی ہے جس طرح میں بیان کیتا ہے اپنے والدان اگر کھانا کھائیں کھانا کھاندیاں احتیاط کریا کر کہ پہلے قدم نہ کھاتا جائے ہاتھ نہ پھر جائے جمیں عبداللہ ابن عباس نے کیتی ہے اپنی والدہ سامنے کپڑے نہیں سنچار دے جمیں سیدنا محمد بن منقدر نے کیتی ہے اپنی والدانوں کے اندر میرے چہرے تے پیر رکھو کی مانا اپنے آپنوں اپنی والدہ دے سامنے اتنا حقیر سمجھ دے جمیں سید بن احمد نے کی دی ہے آندے نے میں ساری رات اپنی ماں دے قدم دباندہ رہا میں نے اس طرح معلوم ہوندہ ہے میری قدم دبان والی رات میرے پڑا دے رات دے قیام نالو افضل ہے اپنی ماں دی عزت کریا کر اللہ فرموندے نے فَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اپنی ماں کی میں عزت کرنی ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ میں تے صحابہ دے بارے پڑھ رہا تھا اسلاف دے بارے پڑھ رہا تھا اگر ماں کوئی حکم دے دے انہوں سمجھنا ہے اپنی والدہ کلوں دوبارہ نہیں سن پوچھ دے خاموشی اختیار کر دے سن جنہوں والدہ کلوں سیرتے ہو جاندے جیڑا بندہ کول کھڑا ہوندہ انہوں پوچھ لیندے یار دس میری امی نے کی کام آکھیا سی اپنی والدانوں اتنی بھی زحمت نہ دیندے والدہ دوبارہ کم گیا لبے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندے نے اللہ نے آکھیا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ اپنے امی ابو دے سامنے ہوں بھی نہیں کرنی اندے نے ہوں سب تو چھوٹا لفظ ہے اگر اس تو بڑا بھی کوئی لفظ ہوندہ اللہ اس تو چھوٹا بھی کوئی لفظ ہوندہ اللہ اسے ول اشارہ کر چھڑتا اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام نے آکھیا ہے یا موسیٰ وکر والدی کا اے نبی موسیٰ اپنے والدین دی عزت کریا کر اپنے والدین دا احترام کریا کر فمن فکر والدی ہے مدد لہو فی عمری جیڑا بندہ چوندے وہ دی عمر اندر اضافہ ہو جائے اپنے والدین دی عزت کرے آمینہ دے لال دے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے اگے کیا ہے جیڑا بندہ چوندہ ہے اللہ انہوں فرما بردار اولاد دوے فرما بردار اولاد دوے جیڑا بندہ والدین دی عزت کرتا ہے اللہ انہوں فرما بردار اولاد دے چھڑتا ہے اور جیڑا بندہ والدین دی نافرمانی کرتا ہے اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ نے کیا ہے وَمَنْ أَكَّ وَالِدَيْهِ كَسْرَةُ مَرَهُ جیڑا بندہ والدین دی نافرمانی کرتا ہے اللہ دی عمر کٹ کر چھڑتا ہے وَوَهَبْتُ لَهُ وَلَدًا يَعْقُوبَ اللہ نو نافرمان اولاد عطا کر چھڑتا ہے وہ کائنات دیو لوگوں آج بھی اولادہ نافرمان دی کہ والدین دے مطیع ہو جاؤ توڑیاں اولاداں توڑیاں مطیع ہو جان گیاں اور نوجوانوں جس طرح کرو گے وقت دور نہیں اور انہیں برداشت کرنی پڑے گی والدین دی عزت کرو گے معزز بن جاؤ گے والدین دی نافرمانی کرو گے نافرمان اولاد دا سامنا کر کے ذلت اور رسوائی پاؤ گے
اے نوجوانوں اپنے والدین دی عزت اندر فرق نہ آندیا اگر باپ دے اگے نہ چلیا اگر باپ دے پیچھے پیچھے چلیا اگر اپنے باپ دا محافظ بن جا اپنی ماں دا محافظ بن جا اپنے والدین دی عزت کر والدین دا احترام کر والدین دی انی عزت کر انہاں دیاں جتیاں نو اپنے گلے دا ہار سمجھ ماں دی جتی دے تھلے مٹی نو اٹھایا کر چمیا کر خدا دی قسمیں اپنے والدین دی عزت تو کرے گا اللہ تینوں معزز بنا چھڈے گا والدین دی عزت معزز لوگاں دا شیب ہے والدین نو رسوا کرنا پریشان کرنا ذلیل لوگاں دا شیب ہے میں کہ روایت اندر پڑھ رہا تھا منو جی سند معلوم نہیں جس روایت اندر اللہ دے پیغمبر دا ایک سیابی ہے اور سیابی موت دا وقت قریب آ گیا ہے کلمہ نصیب نہیں ہو رہا لوگ آئے اللہ دے پیغمبر نو بلایا اللہ دے پیغمبر کلمہ نصیب نہیں ہو رہا القمہ نو میں نبی نے فرمایا القمہ کی گل ہے پتہ لگا دی والدہ اس تو ناراض ہے منو سند معلوم نہیں حدیث دی والدہ اس تو ناراض ہے تے آقا نے ماں نو بلایا انہوں معاف کر دے آکھے میں انہوں معاف نہیں کرنا جب تک ماں نے معاف نہیں کیتا پتر نو موت ویلے کلمہ نصیب نہیں ہویا ادھروں ماں نے معاف کیتا ہے ادھروں سیابی نے کلمہ پڑھی ہے روح پرواز کر گئی ہے اور نوجوانوں زندگی بھی شان نال جیو موت بھی ایمان نال حاصل کرو اپنے والدین دی عزت و توقیر نال فرما برداری نال کیونکہ والدین دی خوشی اندر اللہ خوش ہوندا ہے والدین دی ناراضگی اندر اللہ ناراض ہوندا ہے والدین واسطے دعا کرو گے اللہ تواڈے زندگی آسان کر چھڈے گا معیشت بہتر بنا چھڈے گا اپنے والدین دی عزت کرو اللہ دنیا بھی بنا چھڈے گا آخرت بھی سنوار چھڈے گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین